سننا اور سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ابھی جس مقام پر تھا سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کے پاس کیا علم کی باتیں کہوں، بس چند دیر میں بولوں گا، بس 10-15-20 منٹ میں بات کو ختم کروں گا کہ طبیعت ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ مقام محمود کا مالک ہیں، عرش فرش کے مالک ہیں، اور جس نے ہمارے لیے دعا کر کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کے حوالے ہمیں کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ایسے نبی کو ہم بھلائے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا کہہ رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس قوم کے اوپر اللہ نے سب سے پہلے حرف جو نازل کیا اور آیت کے جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ اقرأ، یعنی پڑھ۔ اور پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ صرف قرآن نہیں ہے، اقرأ پڑھیے۔ کیا پڑھیں؟ اللہ نے شرط یہ نہیں لگایا کہ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے شرط یہ نہیں لگایا کہ آپ عربی پڑھیں، اللہ نے شرط یہ نہیں لگایا کہ آپ اردو پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ جون سا بھی علم پڑھنا ہو، چاہے وہ ہندی ہو، انگلش ہو، ترانی ہو، جاپانی ہو، سائنسی ہو، جون سے بھی الفاظ اور زبان تمہیں پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن اپنے رب کے نام سے شروع کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، اس روح زمین کو بنایا ہے، عرش فرش کو بنایا ہے، اور جنت کو بنایا ہے، جہنم کو بنایا ہے۔ جو اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، جو اللہ جابر ہے، ہم مجبور ہیں، جو اللہ ناصر ہے، ہم منصور ہیں۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا تو کریں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو تم میری مان کی تو چلو، اگر کام نہ بنا دیا تو پھر کہنا۔ آج ہم نے اپنے رب کو بھلایا ہوا ہے، تبھی تو دنیا والے آنکھ دکھاتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تبھی تو دنیا والے ہمیں آنکھ دکھاتے، ورنہ ایک ایسا بھی کل تھا کہ دنیا والے ہمیں آنکھ دکھا دے، اللہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آج ہم ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، اور اتنے تعداد میں ہیں کہ گننے پر بھی زیادہ، لیکن آج ہم پر ظلم ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حلوہ سنا ہے؟ حلوہ تو ہم لوگ اللہ کو مان کے چلیں گے نا؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے اور اس کی امت میں پیدا کیا ہے، اور الحمدللہ ایک اجازت ہو تو میں ایک حمد سناؤں ان کو، تبھی یہ کچھ بولیں گے۔ حالانکہ میں تو حمد سناتا کوئی نہیں، لیکن سناتا ہوں، مزے آئیں گے۔ آپ لوگ بھی پڑھیں گے؟ بھائی بولے رہے ہو؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں بول دیجئے انشاءاللہ۔ ساتھ میں جب پڑھیں گے تب پڑھو، سناؤں گا، بیان نہیں کر رہا ہوں میں، آپ تو جانتے میں بیان کیسا کرتا ہوں، ابھی کچھ نہیں کر رہا، نہیں کروں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو سناؤں گا ساتھ میں پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، جہاں کہوں گا وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے تعارف کرنا اور کروانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہے دیکھیں، ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ تو ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کی باتوں کو سننا چاہیے اور سنانا چاہیے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ادھر متوجہ ہو جاؤ، ادھر ہو جائیں گے تو ہم بھی ادھر ہو جائیں گے، ادھر متوجہ ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا تعریف ہمیں کرنا ہے اور کروانا ہے، کب تک؟ موت تک۔ سننا ہے اور سنانا ہے، کب تک؟ موت تک۔ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ہر کام کر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کون کیا ہے کیسا ہے، بس دیوانگی اور مجنونی اتنی چھا جاتے اس کے اوپر کہ بھائی وہ ہر چیز کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے دیوانے ہیں، کس کے دیوانے ہیں بھائی؟ اللہ کے۔ تو اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج کی رات کون سی رات ہے؟ عبادت کی رات تو بن گئی، ماشاءاللہ مبارک رات بھی بن گئی، جس مجلس میں علماء کرام ہو، جس مجلس میں ہمارے بزرگان دین ہو، جس مجلس میں ہمارے بچے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہوں، اللہ ایسے مجلس کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ بیٹھنے والوں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور کہنے والے سننے والوں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کی ذکر کریں گے انشاءاللہ ابھی، ٹھیک ہے؟ جہاں بولیں گے وہاں پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ کیا کہتے ہیں شاعر؟ کیا کہتا ہے؟
کوئی بتاؤ دریاؤں میں ایسی روانی کس نے دی. دریا دیکھے نا اس کو کون چلاتا ہے؟ بھائی بولے نا یارو, بولیں گے تب دل صاف ہوگا. یہ شیطان کہتا بولے ہی نہیں, بھلے دل مڑتا ہے, بولے ہی نہیں, کیا نہیں بولے. اللہ کے نام لیں گے گناہ مٹے گا, تو زبان پر اللہ لانا ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کوئی بتاؤ دریاؤں میں ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے, رات سہانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا ہے, رات سہانی کس نے دی. ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی, ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا, یکتا ہے میرا اللہ, لا الہ الا اللہ. بولو نو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, موسیٰ کو کس نے پالا بھائی؟ اللہ نے. فرعون کون تھا؟ ظالم بادشاہ, جہاں ملے قتل کر دو. اچھا, اللہ نے کہا دیکھ تیرے گھر میں پال کے دکھاتا ہوں. تو کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے, کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. ہمارے نبی آئے نا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہو ہے شاید نہیں ہے نا, تیاری کریں گے نا پھر آخرت کی. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی تک روح نہیں ڈالے ہم نے, ڈلا ہوا ہے. خیریت سے ہے؟ ارے یہ آپ کا یہ مائک آواز کھینچ رہا ہے, تو وہاں کیوں کھڑا ہے؟ خیریت ادھر آنا چاہیے. ادھر کیا کر رہے امام صاحب؟ ادھر رہیں گے تو مقتدی کدھر رہے گا پھر؟ اب مقتدی کی جگہ پہ کھڑا امام صاحب پھر گئے بڑھ رہا ہے. پبلک بڑھ کر کے اب کیا ہوگا؟ تو آخری ہے کیونکہ ہمارے مولانا جانے والے ہیں. پبلک کا انتظار کرتے کرتے ہم بڈھے ہو گئے, اب پبلک آئے گی. ہمارا انتظار کر رہے تھے, بڑا انتظار بیکار ہے یار. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ جن کو آنا تھا وہ آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ, لا الہ الا اللہ, لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ ہے جو ہر چیز کو پالنے والا ہے، ایسا جو خود کھانے سے پاک کھلانے والا ہے، خود پینے سے پاک پلانے والا ہے، اور خود موت سے پاک مارنے والا ہے. خود موت سے پاک مارنے والا ہے. اوپر اللہ، نیچے ہمارے نبی. اوپر اللہ سے بڑا کوئی نہیں، نیچے ہمارے نبی سے بڑا مہربان کوئی نہیں. ہم اللہ کو دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے. اللہ اندر کی چیز ہے اور محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. اللہ کیا ہے؟ پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے، اور محمد رسول اللہ کے بغیر جنت میں رہ نہیں سکتے. ابھی گئے تھے ہم عمرہ پہ، پاسپورٹ دیکھا، ویزا بھی دیکھا، تب سمجھ میں آیا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ اگر جڑ ہے تو محمد رسول اللہ اس کی ٹہنیاں ہیں. لا الہ الا اللہ اگر جڑ ہے تو محمد رسول اللہ اس کے پتے ہیں. لا الہ الا اللہ اگر جڑ ہے تو محمد رسول اللہ اس کے پھول ہیں. لا الہ الا اللہ اگر جڑ ہے تو محمد رسول اللہ اس کے پھل ہیں. لا الہ الا اللہ کو دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی کے نام پر بھی ایک ہو جائے بے شک. کیا خراب ہے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی کے نام پر بھی سن لے، حالانکہ گلا صحیح نہیں ہے بھائی، معذرت کہتا ہوں، جیسے بھی ہٹی پھٹی ہے سن لینا ہے. بے شک. سب چلے گا؟ کھچڑا ہے سب چلے گا، کیا خیال ہے؟ سب کھچڑا ہے، چل لے دو. کیا کہتا ہے شاعر؟ محمد ہمارے ہو بڑی شان والے. ہمارے نبی کیسے تھے؟ ایک مرتبہ میں ابھی جو گیا نا مکہ، اس جگہ پہ کھڑے ہوا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے تھے. میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہائے دو جہاں کے نبی، قرآن والا یاسین والقرآن الحکیم جن کو اللہ نے پکارا، نون والقلم وما یسطرون جس کو اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون جس کی عمر کے اللہ نے قسمیں اٹھائی. اس جگہ کھڑے ہو کر کے اس کھڑکی کو دیکھا جہاں پر وہ بڑھیا کھڑی ہو کر کے اللہ کے نبی کو پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. اور میں سوچتا تھا جس کو اللہ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ کہہ کر کے پکارا، اس چہرے کی قسم جس کو اللہ نے قسمیں اٹھا کر کے پکارا، اس چہرے پر، اس سر پر، اس جسم پر جس کو اللہ نے کہا لَعَمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ بوڑھی اماں کیسے کوڑا پھینکا کرتی تھی. اور ہمارے نبی یہ نہیں کہتے تھے تو باہر نکل پھر بتا دو. ہمارے نبی کوڑا پھینکتے تھے، ہمارے نبی کے اوپر کوڑا وہ بڑھیا پھینکتی تھی. ہمارے نبی بدن کو صاف کر کے چلے جاتے اور دعا دے کے جاتے تھے، اماں اللہ تجھے ہدایت دے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آپ میں سے کوئی گئے؟ اللہ سب کو بلائے، بولے آمین آمین. بھائی اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، پیسے سے اللہ نہیں بلاتا ہے، وہاں دل کی محبت سے اللہ وہاں بلاتا ہے. آپ اس جگہ جائیں، میں دل کی دعا، دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دیتا ہوں، آپ کے نسلوں کو دعا دیتا ہوں کہ آپ اس روح زمین پر جب تک زندہ ہے اور یہ دعا کریں ہر نماز میں، یا اللہ جب تو موت دے مدینہ کی زیارت کے بغیر موت نہ دینا، کیونکہ جنت میں سب ہوگا، مدینہ ہی نہیں. پھر فائدہ کیا؟ جنت میں سب چیز دیکھ لیں گے، مدینہ ہی نہیں دیکھیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ایک حسرت رہ جائے گی نا. تو اللہ سے دعا کریں. ہم نے دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. دینے والا اللہ ہے، لینے والے ہم ہیں. اللہ بڑا سخی ہے اور ہم لوگ اللہ سے مانگنے والے. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، پھر وہ نہ کہے کسی سے.
تو ہم لوگ دعا کریں اللہ سے، یا اللہ تو ہی وہاں بلانے والا ہے، اور آپ اس جگہ جائیں اور آپ محسوس کریں دین اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ جگہ پر نہ پہنچے، اور اس جگہ آپ محسوس کریں کھڑے ہو کر کے کہ جب ہمارے نبی اس راستے سے جا رہے تھے وہ بڑھیا کیسے کوڑا پھینکا کرتی ہوگی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے ہوں گے۔ ایک دن وہ بڑھیا بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی کو معلوم چل گیا کہ بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی دوڑے دوڑے ان کے پاس پہنچے، وہ بڑھیا دیکھ کر کے رونے لگی، آپ تو میرے دشمن ہیں، میں آپ پر اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ میرے پاس چل کر کے آئے، کیا بات ہے؟ وہ ہمارے نبی کہنے لگے اماں بھلا میں آپ کو کبھی دشمن نہیں سمجھا، آپ میرے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، میں کبھی برا نہ جانا کیونکہ آپ میری ماں داخل ہیں، بھلا میں آپ کو کبھی دشمن نہ سمجھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف آپ کی عادت کرنے کے لیے، آپ کے حال سماچار پوچھنے کے لیے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اتنے اچھے انسان دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، جس کو میں نے دشمن مانا پیارے بچوں، وہ مجھے معلوم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی وقت وہ بڑھیا کہنے لگی لا الہ الا اللہ، آگے بولا نا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کے حسن اخلاق تھے۔ آج اگر گالی دے دے تو بڑکا توپ نکال دیتے، اب تو نے مجھے گالی دی ابھی بتاتے ہیں، ایک تھپڑ مارا ابھی بتاتے ہیں، دو مار دیا اب تو تمہارے گھڑے کو اڑا دیں گے، گھر جتنا سب کو اڑا دیں گے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے نبی گالی سنا کرتے تھے تو برداشت، ہمارے نبی کاٹے ہمارے نبی کی راہوں میں بچھا دے برداشت، ہمارے نبی کے اوپر کیچڑ برداشت، ہمارے نبی کے اوپر تھوک برداشت، ہمارے نبی کے اوپر من اوجڑی ڈال دیتے برداشت۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ اسی نبی کے امتی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑے، آپس میں کبھی لڑائی نہ کرے۔ بھائی میں آج کل ایسا ہے کہ بھائی بھائی میں لڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرے بھائی ہم لوگ وہ نہیں ہیں، چند دن کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، پھر اسی نبی کے سامنے میں ہمیں جانا ہے جو نبی ہمارے لیے رو رو کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وَلَهُ عَزِيزُ غَزَيْزُ الْمَرَجَّلِ، آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے رونے کی اور ہلچل کی آواز آتی تھی۔ اللہ کہتے تھے میرے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں ہمیشہ روتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ چند پیسوں کے چکر میں اپنے بھائی سے نہیں بولے، چند زمین کے چکر میں اپنے بھائی سے نہیں بولے، چند جائیداد کے چکر میں اپنے بھائی سے نہیں بولے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی کا سبق نہیں ہے۔ دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی لیکن آخرت میں آپ رسوا اور شرمندہ کیا کر رہا ہے پیچھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب، اب میں غزوی کے حالات جانتا ہوں، آپس میں بولتے نہیں ہیں، سلام دعا بھی نہیں ہے، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بھائی بھائی سے جدا۔ کیا یہی ہمارے نبی نے سبق دیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ حسن اخلاق رکھیں نا، انشاءاللہ بولا نا ہو انشاءاللہ۔ تو پھر ہمارے نبی کیسے تھے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی کوثر وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبھی بھائی بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ سمجھ والے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ مولانا یہی بات ہے نا، کیوں پئیں گے آب کوثر؟ اس لیے پئیں گے پیالہ دینے والا کون؟
ہمارا نبی. پینے والے کون؟ ہم. پلانے والے کون؟ ہمارے نبی. تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ اب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کے آغوش میں آمینہ کا دولارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوقوں کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. واہ 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 واہ. پھر سے بولے جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے. ایک بڑی عجیب مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم کرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. ایک دن وہ بڑھیا کعبے میں جا پہنچی اور کعبے کے سامنے کھڑی ہو کر کے کہنے لگے کعبے میں تجھے پوجتی ہوں اور تجھے ہی خدا مانتی ہوں. وہ بیت اللہ کے اندر 300 کتنے بوتے بولے 300 ادھر ہے ادھر ہے ہی نہیں 360. تو ان میں سب سے بڑا بت تھا لات و عزا. اس کے سامنے کھڑی ہو کر کے کہنے لگے اب میں تجھے کو پوجتی ہوں اور معبود بھی تجھے مانتی ہوں، لیکن ایک محمد ہے بڑا جادوگر. ایک کام کر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ختم کر دے. ایک دن 2 دن 3 دن ہو گئے پوجتے دعا مانگتے 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 اس کے بت نے کچھ نہیں سنا. وہ بڑھیا مایوس ہو کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اب میں اس مکے میں نہیں رہوں گی، یہاں سے کہیں دور جاؤں گی اور ان قریب ایک وقت آئے گا کہ بت جو لات و عزا ہے وہ محمد کے ساتھیوں پر اور محمد کے اوپر ایک بجلی گرائے گا، سب کے سب ختم ہو جائے گا. ایک دن کیا ہوا بڑھیا گھر کے گئی تمام کے تمام سامان کو باندھ لیا اور راستے پہ کھڑی ہو گئی اور انتظار میں کھڑی تھی کہ کوئی مزدور ملے گا اور میں اس کو حکم دوں گی کہ گڈھڑی اٹھا اور لے کے چل. اتنے میں ایک روشن چہرہ روشن چہرہ ایک نوجوان خوبصورت چلتے چلتے آ رہے تھے. ہمارے نبی جیسے سامنے میں پہنچے تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ یہ بوڑھی اماں پریشان حال میں کھڑی ہے تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے اماں؟ کہنے لگے تم کون ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا مزدور ہوں. کہا اگر مزدور ہو تو میری گٹری اٹھا اور لے کے چل، میں خوش کر دوں گی تمہیں مزدوری دے کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٹری اٹھا لیے، سر پہ رکھ لیے اور چلتے گئے. بڑھیا بھی چل رہی ہے اور بڑھیا راستے میں کہتی جا رہی ہے بیٹا تجھے پتہ نہیں میں مکہ کیوں چھوڑ رہی ہوں. اس مکے کے اندر ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو تمام لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے اور وہ کہتا خدا بس ایک ہے، اللہ ایک ہے، باقی تمام بتوں کا انکار کرتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ اور اس کے ساتھی اور اس کے ماننے والے جتنے بھی وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کس کو کہہ رہے؟ ہمارے نبی کو. محمد نبی شخص ہے، وہ ہاشمی گھرانے سے ہے، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ بڑا جادوگر ہے. اس کی زبان اتنی میٹھی جو بھی سنتا اسی کا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے نبی کے کہتے جا رہی ہے، ہمارے نبی سنتے جا رہے ہیں. ہم لوگ ہوتے میں ہی تیرے کام بھی کر رہا ہوں، تو میری برائی بھی کر رہی ہے، چل دباؤ. لیکن اللہ کے نبی سر جھکائے سن رہے ہیں. ہاں ماں ٹھیک ہے، ہاں ماں ٹھیک ہے، ہاں ماں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی سنتے گئے بڑھیا سناتی گئی یہاں تک کہ منزل آ گیا. اللہ کے نبی گٹھری رکھ دیے. وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تو بڑا اچھا انسان ہے، خوبصورت اور نوجوان ہے، تو بہترین ہے. میں تجھے منع کرتی ہوں اور نصیحت کرتی ہوں مکہ کبھی نہیں جانا، تو بھی ادھر ہی رہ جا. اللہ کے نبی جی جانے لگے. تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا تجھے مزدوری تو دے دوں،
جو تو آیا ہے وہاں سے لے کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے ہم لوگوں کے لیے جب وہاں پر روتے تھے, میں غار حرا کو دیکھا, بھائی 3.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے. اب ذرا سوچیں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ چڑھتے تھے غار سور, جہاں اللہ کے نبی 3 دن تک وہاں پر آپ رکے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. وہ پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے؟ 5000 فٹ سے زیادہ اونچی پہاڑ ہے وہ, اور اس پہ اللہ کے نبی چڑھ کر کے ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے. کون سا انسان کے لیے جو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی, کون سے آدمیوں کے لیے, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ کے نبی روتے تھے اور اللہ کو راضی کرواتے تھے. آج تو بھائیوں سے بھی محبت نہیں کرتے ہم. آج کے اس پروگرام میں ایک بات کو ہم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے دلوں سے نفرت کو نکالیں گے انشاءاللہ. تو بڑھیا کہنے لگی بیٹا تو بہت اچھا ہے, میں نے تجھے نصیحت کی ہے, تو اس پر عمل کرے گا, اور میں تجھے روکتی ہوں مکہ نہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے. پھر جب جانے لگے ہمارے نبی کو مزدوری دینے لگی تو ہمارے نبی کہنے لگے اماں یہ بھی کوئی کام ہے جس کی مزدوری لوں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے تو بتاؤ, وہ بھی میں کر گزروں. یہ کوئی کام نہیں جس کی میں مزدوری لوں, حکم کرو میں اور کام کروں گا. وہ بڑھیا اس بات کو سنی تو خوش ہو گئی, کہنے لگی بیٹا نام تو بتا دے, نام تو بتا دے, نام تو بتا دے, کیا نام ہے بیٹا؟ وہ تمام کے تمام اس زمین و آسمان, چاند و سورج و ستارے و سیارے و فرشتے کیا سنے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کر کے کہنے لگے میں ہی محمد ہوں. سمجھ رہے ہیں نا برائی جس کے کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, تو اللہ کے نبی گردن جھکا کر کے کہنے لگے کہ میں ہی محمد ہوں, میں ہی وہ ہوں جس کو دنیا والے جادوگر کہتے ہیں, میں ہی وہ شخص ہوں جس کو دنیا والے دیوانے کہتے ہیں, مجنوں کہتے ہیں, پتھریں مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, میں ہی محمد ہوں. اس بات کو سن کر کے بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا, زمانے والے جھوٹ بول رہے ہیں. اور کہنے لگی وہ بڑھیا کہ بیٹا زمانے والے کی مشکلات کو بعد میں ختم کرنا, پہلے میرے مشکل کو آسان کر, مجھے وہ کلمہ پڑھا دے جس کو تو لایا ہے. اسی وقت وہ بڑھیا کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویری گڈ بھائی بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو شاعر کیا کہتا ہے اسی پر کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, آخری نواسے جو روئے تو روئے محمد, وہ جب تک نہ سوئے محمد. نواسے والے کون ہے بھائی؟ نانے والے, نانا کہا بھائی ہاتھ کھڑا کرو نا. نانا والا کوئی پوتا والا نانا اے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پوتا والے بھی ہیں. نواسا اور نانا رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو نانا والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. باقی جس کو اللہ نے نواسے نہیں دی اللہ اس کو نواسے بھی دے. ہمارے نبی اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے, ہمارے نبی اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے. شاعر کیا کہتا ہے اسی پر نواسے جو روئے تو روئے محمد, وہ جب تک نہ سوئے محمد. دو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے, محمد ہمارے بھائی بولے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جمع ہوا اور یہ شاعر سناتے ہیں, ہم شعر سناتے ہیں, جنگل والا شعر.
شعر کہنے میں مزہ آتا ہے، شعر سننے میں مزہ آتا ہے نہیں؟ شاعر کہنے میں مزہ آتا ہے، شاعر سننے میں مزہ آتا ہے، جب شعر سامنے آتا تو بھاگنے میں مزہ آتا ہے، سمجھے کہ نا؟ ہے بچہ بولو نا، ٹھیک ہے؟ تو بس یہی بات ہے، تو میں 1-2 منٹ اور 5 منٹ بول کے بھئی، کیونکہ میں بھی تھکا ہوا مدینے سے آیا ہوں، سفر بہت لمبا ہوا ہے، سویا بھی نہیں کیونکہ کل بھی پروگرام میں تھا اور بھی پروگرام اور بھی بہت ہے، اور 25-20 تاریخ کا جوڑ میں تو آنا ہی جانا رہتا، اب تو میری سنتے ہی ہیں، اکثر 20 کو میں آتا ہی ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم لوگ آ جائیں۔ ایک واحد اگر کامیابی چاہتے ہیں، واحد، ابھی بولے نا، قلم اور کتاب، قلم اور کتاب، یہ 2 چیزیں ایسے ہیں جس کو آج ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا نا، اللہ کی قسم ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ حضرت واحد بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے، وہ راستے میں جا رہے تھے، ایک دن جیسے آپ کا مجمع لگی ہے نا، ایسے ایک مجمع لگی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بیٹھ گئے، اس مجمع کو دیکھ کر کے کونا میں جیسے آپ لوگ کھڑے ہیں نا، وہ کھڑے نہیں، بیٹھ گئے تھے، کہیں بھی جگہ ملی بیٹھ گئے، تو کھڑے والے ساتھی سلامت رکھے، آپ کھڑے ہو کر کے بھی دین کی باتیں سن لیں گے، محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو واحد بستامی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے، یہودی عالم جو بیان کر رہا تھا، یہودی بڑا کٹر ہے، یہ بڑا کٹر ہے، یہ بڑا کٹر، ارے بڑا کٹر ہی ہے، یہ کٹر ہے، یہ بہت بڑا۔ تو یہودی عالم وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، تو لوگوں نے کہا، جیسے میں ابھی بولتے بولتے میں کہا بند کر دوں، آپ لوگوں نے کہا تھوڑی دیر اور سنا دیجئے، تو یہودی عالم جب خاموش ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت سنائیے، حضرت سنائیے، تو حضرت کہنے لگے نہیں سنا سکتا، دخل فینا محمدی، ہمارے اس مجمع میں محمدی داخل ہو گیا ہے، ہمارے اس مجمع میں محمدی داخل ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا محمدی داخل ہو گیا ہے، ابھی اس کو باہر نکالے قتل کر دیں گے، باہر نکالے قتل کر دیں گے۔ تو لوگوں یہودی عالم کہنے لگے قتل کر دیں گے تو ترنت مر جائے گا۔ تو مسلمانوں کو اندر ایک بہت بڑا کیڑا ہے، اس کے ضمیر سمجھتے ہیں نا، ضمیر سمجھتے ہیں، ہاں، اندر کا جو ایکو ہوتا ہے نا بہت بڑا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا آزاد جو ہندوستان کے بڑے مجاہد تھے، ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے، بڑے مجاہد تھے، وہ چچا نہرو کے بڑے ساتھی تھے، وہ دوست تھے، وہ دونوں راستے سے جا رہے تھے، جامع مسجد کے سیڑھی پر ایک مسلمان شراب پی رہا تھا، تو چچا نہرو کہنے لگے کہ مولانا تمہارے میاں دیکھو مسجد کے سیڑھی پہ شراب پی رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں مسجد کیا ہے، پاک جگہ ہے، اور یہ مسجد کو گندہ کر رہا ہے۔ تو مولانا آزاد صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ کہ ان کی آزمائش کرو گے؟ کیا آزمائش کرنا، مسجد میں شراب پی رہا ہے، کہ ایک کام کریں، ان کے کان میں آپ جا کے کہیں کہ بھائی تیرے گھر کو ظالموں نے توڑ دیا ہے، یہ کان میں جا کر کے بولے، شراب میں مدہوش کان میں جا کے بولے کہ بھائی تو یہاں شراب پی رہا، تجھے پتہ تیرے بیوی بال بچے کو مار دیا ہے، تیرے گھر کو توڑ دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مر جائے بیوی بھی، بچے بھی، اور گھر بھی، اسی کی وجہ سے تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہو یہاں۔ ارے بیوی نہ ستاتی تو ہم شراب پیتے ہیں، اسی کے غم بھلانے کے لیے تو تھوڑی لے لی ہے۔ تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے یار یہ تو منع کر رہے ہیں، تو آپ اس کے کان میں جا کے کہیں کوئی آپ کی مسجد کو توڑ رہا ہے، کوئی آپ کی مسجد کو توڑ رہا ہے۔ تو چچا نہرو جی کہنے لگے گھر کے لیے تیار نہیں ہوا، مسجد کے لیے کیا تیار ہوگا؟ جو مسجد کے سیڑھی پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے وہ مسجد کے لیے کیا بولے گا؟ ایک مرتبہ جا کے بولے تو صحیح، کیا ہو گیا، یہ بھی بات بول دیں۔ شراب کے پاس آئے، شرابی کے پاس آئے، اور آگے کہنے لگے چچا نہرو کہ تجھے پتہ ہے تو یہاں شراب پی رہے اور تیری مسجد کو بدماش لوگ توڑ رہے ہیں۔ اسی وقت وہ کھڑا ہوا اور بوتل کو پھینکا اور کہنے لگے کون کم وقت میری مسجد کو توڑ رہا ہے؟ مسلمان ایمان سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جب بات دین پر آ جائے مسلمان کبھی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے نا؟ بولے نا اس میں فخر ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کے جب ضمیر کے اوپر بات آتی ہے، گھر لٹ جائے کوئی فرق نہیں، بیوی مر جائے کوئی فرق نہیں، لیکن جب بات قرآن کی آ جائے، دین کی آ جائے، مساجد کی آ جائے، مدارس کی آ جائے، تو ہم لوگ کہتے ہیں میرے بیوی بال بچے سب قربان دین کے لیے۔
محمد کی شان کے لیے. ابھی فارغ گنج میں جمع ہوئے تھے نا کچھ دن پہلے, وہاں پیسے دیا تھے کسی نے, محبت میں تو جمع ہوئے تھے. اسی کو کہتے ہیں ضمیر. تو یہودی عالم کہنے لگے مسلمانوں کو مارنا تو بہت آسان, اس کے ضمیر کو مارنا بڑا مشکل ہے. ایک کام کرو, اس کو کیا کریں گے, رسوا کریں گے. کیا کریں گے, رسوا کریں گے. یہودی عالم نے آواز دیا دخل فینا محمدی, ہاں بھائی کوئی محمدی ہے جو ہمارے اس مجمع میں داخل ہو گیا. کون ہے, کھڑے ہو جاؤ. ہزاروں کا مجمع, ایک شخص ہاتھ اٹھاتا اور کہتے ہیں انا محمدی, میں محمدی ہوں. کہ ہمارے مجمع سے باہر نکلو. باہر نکالا, سامنے میں کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ تم نے ہمارے مجمع میں داخل ہونا یہ کوشش کیوں کی. کہنے لگے ہزاروں کا مجمع تھا, میں بات سننے کے لیے بیٹھ گیا, گناہ کیا, سزا دے دو. سزا کے لیے ہم تیار ہیں. کہ سزا تمہاری یہی ہے کہ ہم تم سے سوال کریں گے, تم جواب دو گے. کہا ٹھیک ہے, نہ تم سوال کرو, ہم جواب دیں گے, لیکن میری بھی ایک شرط ہے, لاسٹ میں ہم بھی سوال کریں گے, تو جواب دے گا. ڈیل ہوگی فائنل, کہ تو بھی سوال کر, تو سوال کر میں جواب دوں گا, میں سوال کروں گا تو جواب دے گا. کہا ٹھیک ہے میں بھی جواب دوں گا. دونوں میں ڈیل فائنل ہو گئی. یہودی عالم کہتا ہے بتاؤ وہ ایک جس کا دوسرا نہیں, وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. تو حضرت باید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ ایک ہے, اس کا دوسرا نہیں. کہا وہ دو بتا جس کا تیسرا نہیں. پوچھنے والا یہودی, جواب دینے والا مسلمان. کہا وہ دو بتا جس کا تیسرا نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے لیل النہار, دن اور رات یہ دو بنائے, اس کا تیسرا نہیں. کہا وہ تین بتا جس کا چوتھا نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے لوح قلم کرسی یہ تین بنائے, اس کا چوتھا نہیں. کہا وہ چار بتا جس کا پانچواں نہیں. وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. تو یہودی عالم پوچھتا ہے وہ چار بتا جس کا پانچواں نہیں. جواب دینے والا مسلمان باید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی چار کتابیں نازل کی ہے. سب بولے توریت, زبور, انجیل, تیسرا بول دیں قرآن. ہاں ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. ایمان ہے تبھی تو معلوم ہے. یہی ایمان ہمیں جنت میں لے کر کے جائے انشاءاللہ. ہم نے کچھ نہیں سیکھا, قرآن کی محبت سیکھا, قرآن کے بارے میں سیکھا. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے قرآن کس پر نازل ہوا, اللہ کی قسم اللہ نماز نہیں دیکھے گا, لیکن یہ محبت اس دن ضرور کام آئے گی کہ ہم یہ فخر سے کہہ سکیں گے قرآن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ اسی پر نجات مل جائے گی. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. تو وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن, یہ چار ہیں, اس کا پانچواں نہیں. کہا وہ پانچ بتا جس کا چھٹا نہیں. بتاؤ تو کی ہے وہ پانچ, بولو نا, علماء چپ رہے ہیں. پانچ کیا ہے, نماز. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بچے سب بڑا کامیاب ہے. بولو نا یہ بچے سب دیکھیں, اگلی نسل دیکھیں کتنے کہہ رہے نماز. کتنی نمازیں بھائی, دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں. سب سے پہلے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اب ایک شاعر کیا کہتا ہے, ہم مدرسے میں ہم لوگ یہ محاورہ بڑے استعمال کر رکھے تھے. کہتے تھے عصر میں قصر تھی, مغرب میں تھے نہیں, عشاء میں سو گئے, فجر میں اٹھے نہیں. بچہ ظہر اللہ معاف کرے. کیا کہتے ہیں بھائی, عصر میں قصر تھی, گھومنے چلے گئے تھے, قصر ہو گئے. مغرب میں تھے ہی نہیں تو پڑھے کہاں سے, عشاء میں سو گئے, فجر میں اٹھے ہی نہیں. بچہ ظہر کیا ہوا, معاف ہو گیا. 5 نمازیں ہو گئی نا, 5 نمازیں مکمل حساب. عصر میں قصر, مغرب میں تھے نہیں, عشاء میں سو گئے, فجر میں اٹھے نہیں, بچ گیا ظہر. اللہ معاف, اللہ معاف. یا اللہ ہو گئے حساب کے نماز کے حساب. تو کیا کہتے ہیں, وہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہے, یہ سب قرآن سے ہیں, اس کا چھٹا نہیں. کہ وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں بنایا بھائی, 6 دن. ابے 6 دن میں بنایا ہو. کہا 7 دن بولا ہے,
6 دن میں بنائے. کتنے دن میں بنائے؟ وہ اللہ جس نے دنیا کو 6 دن میں بنا دیا, آسمان کو بنا دیا, پہاڑ کو بنا دیا, سمندر کو گہرا کر کے اس کو چلا دیا, دریا کو بہا دیا, ہوا کو اڑا دیا, انسانوں کو پیدا کر دیا, جنت کو بنا دیا, جہنم کو بنا دیا, اور یہ کائنات کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کر کے دکھا دیا. یہ اللہ ہے. تو کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. کہا ہفتے میں 7 دن ہوتے. کتنے دن ہوتے بھائی؟ بولا نا, سنیچر, اتوار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, سنیچر, یہ 7 ہی ہوا نا. جگہ ہوا ہے, بھائی جگہ ہوا ہے, یہ سب جگہ ہوئے ہیں, ادھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی جگہ ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. کہتا کیا چھوٹ گیا بھائی؟ اس کے مطلب حساب میں کامیاب ہے آپ لوگ. چلو 2 سوال تو ہو گیا, لاسٹ سوال بچ گیا نا, اس میں دیکھیں گے, پھر لاسٹ میں آپ کو پھر روح نکال کے سلا دیں گے. تو کیا کہتے ہیں؟ 7 سنیچر, اتوار, منگل, سوموار رہ گیا. پھر سوموار نہیں, وہ پیر, وہ پیر رہ جاتا ہے. پیر و مرید, ہم پیر ہو گئے, آپ مرید ہو گئے. اے پیر صاحب ادھر ہیں بھائی, ہم سب مرید ہیں. تو پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, یہ 7 ہو گئے نا. تو اس کے 8ویں ہیں. کوئی کہتے 8ویں ہو, مانیں گے نہیں مانیں گے. کب وہ 8 بتاؤ جس کا 9 نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہیں, اس کا 9 نہیں. کب وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں. وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے صالح علیہ السلام کے قوم میں 9 بڑے بدماش تھے, بڑے ڈاکو تھے, بڑے لٹیرے تھے, جنہوں نے اونٹ کو قتل کر دیا. اور وہ 9 بڑے بدماش قرآن نے بتایا, وہ 9 ہے, اس سے بڑے بدماش ہو ہی نہیں سکتے. یہ 10 نہیں. کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11 نہیں. کہ جو حج پر جاتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے, 3 روزہ وہاں رکھنے کا حکم, 7 ادھر رکھنے کا حکم, یہ 10 ہیں, اس کے 11 نہیں. کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. ہائے رے باپ, سمجھ میں نہیں آوے. سوال کرنے والا یہودی, جواب دینے والا مسلمان. جواب دے رہا, ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. والا تو پڑھا محمدی سے. ہمارے یہاں کا بوڑھا بھی شیر ہوتا ہے, مسواک کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں, کچے چبا جائے گا, ہے نا ایسا؟ مسواک کر کے ڈرائیے دیتے ہیں, کچے چبا جائے گا بھائی, یہ لوکیلا چھوڑ دیتا ہے. ہمارے یہاں کا بوڑھا بھی شیر ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ محمدی بنے. تو کہنے لگے وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, یہ 12 نہیں. کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں. وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے, 13 نہیں. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, مئی بھی ہے. ایک بکری تھا, وہ کہتا مئی, تو وہی میں چھوٹ گیا نا, یعنی میں یا مئی, او مئی ہے, مئی, میں سوچا میں, او مئی. تو جنوری, اب دیکھ بھائی صحیح سے سننا ہے, دیکھیں میں غلط بولوں تو سکھا دینا ہے. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, اور آگے کیا ہے, او جون بھی ہے, اور آگے کیا جولائی, اس کے بعد او آیا, اب آیا اگست. میں تو پہلے اگست سے بول رہا تھا, سوری آگے پیچھے ہو گیا. اگست, ستمبر اور دسمبر, اکتوبر بھی ہے, اکتوبر, نومبر, دسمبر. او اب صحیح بولا یار, تھوڑا سا کمزور ہے, سیکھ لیں گے بعد میں, معافی. لیکن یہ مہینہ انگریزی مہینوں کا نام ہے, اب اعلان باری اسلامی مہینے کا نام. بولا آپ دیکھیں غلطی کیسے نکالو ہے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, رجب, شعبان. جمادی الثانی. یہ بھی یاد ہے, دیکھیں ہے نا, ماشاءاللہ یاد ہے. مطلب اسلامی مہینے بھی یاد ہے, جس کو کہتے ہیں ایمانی جوش. ہمارا مہینے کا نام محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان. یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. کتنی تاریخ ہے وہ؟
भाई एक तारीख बता रहे, 2 तारीख, कितने तारीख है? 12, मगरिब के बाद 13, माशाअल्लाह 13 तारीख है। शाबान, रमजान, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्ज, याद है? रमजान के बाद क्या था? ज़िलक़ाइदा। हाँ ये बच्चों को याद है। इनाम देंगे, बाद में मिलना तो तुम उससे 2 टका देंगे तुझे। शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्ज, 2 टका देंगे हम इसको, 2 टका। हाँ बच्चों को याद है, 2 टका देंगे। और सऊदी का रियाल देंगे, 2 टका हो, 50 रुपए हुआ ना। 2 टका बोल रहे, 50 रुपए हो गया सऊदी रियाल। क्योंकि हम लोग आए ना, अभी हम आए, हम लोग नहीं, हम आए। तो क्या कह रहे हैं? वो 12 है जिसका 13 नहीं, क्या है वो? 12 महीने। उसके बाद 13 बताओ जिसका 14 नहीं। बात को मुख्तसर बड़ा लंबा कर दिया, कॉमेडी बन गई। जाने दे, नहीं जाने देंगे। मुझे गाड़ी वाले के खड़े हैं वो ड्राइवर साहब, वो कह रहा कि ठंडी लग रही है। वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। का यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, एक चांद, एक सितारे, एक सितारे होता है, एक चांद एक सूरज होता है। हो एक चांद एक सूरज, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये 13, इसका 14 नहीं। का वो 14 बताओ जिसका 15 नहीं। वो 14 बताओ जिसका 15 नहीं। कहा अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया 7-7, कितने हुए हो भाई? भाई बोलो ना, मैं तुम्हें अच्छे, हमको 13 ही जोड़ रहे थे। 14 है, इसका 15 नहीं। का वो बताओ जो सबसे बेहतरीन रात, सबसे बेहतरीन रात शब बरात की रात। वेरी गुड, शब बरात की रात में हो, लैलतुल कद्र की रात है। शब बरात की रात मुसलमान नहीं जगता है, लैलतुल कद्र की रात जगता है। लैलतुल कद्र की रात, सबसे बेहतरीन महीना, रमजानुल मुबारक का महीना, सबसे बेहतरीन दिन जुमे का दिन, और सबसे बेहतरीन सवारी है आपके पास? मोटरसाइकिल है। लाखों रुपए की मोटरसाइकिल रख लेते, मेरे पास भी है, लेकिन घोड़ा ही नहीं रखते। अल्लाह के नबी का सुन्नत है, घोड़ा रखना भी चाहिए। बहरहाल सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल करते गए, जवाब देते गए। सवाल करने वाला यहूदी, जवाब देने वाला मुसलमान, करते 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 थक गए, चुप हो गए। लास्ट में क्या कहते हैं? अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, मैं सवाल करूंगा तू जवाब देगा। यहूदी आलिम कहने लगा दूंगा, तू सवाल कर मैं जवाब दूंगा। तो हजरत भाई बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं सवाल करूंगा तू जवाब देगा। कहा दूंगा कि बता जन्नत की चाबी किसके हाथ में है? वो कहते हैं ना 100 सोनार की लग गई वाट। तो यहूदी आलिम इस बात को सुनकर के खामोश हो गया। लोग जो पहले कत्ल करने को तैयार थे खड़े हो गए, कहने लगे ये को सिर्फ मुसलमानों में नहीं होता, यहूदियों में भी होता है। आपने सवाल किया, इसने जवाब दिया, अब इसने सवाल किया, आप जवाब नहीं देंगे तो क्या कहेंगे? यहूदी जाहिल होता है, और हकीकत में होता ही है। जवाब दीजिए। तो कहा नहीं दूंगा। मालूम नहीं है? कहा मालूम है, जवाब नहीं दूंगा। कहा नहीं दोगे सजा वही है, इसको कत्ल करने के बजाय हम आपको कर देंगे। तलवार तो कहीं ना कहीं चल रही है, मियान से निकल गया ना, कहीं ना कहीं तो चल रही है। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो आपको कत्ल कर देंगे। तो कहते हैं कि जवाब दूंगा लेकिन मानोगे नहीं। यहूदी आलिम कहता है जवाब दूंगा लेकिन मानोगे नहीं। तो तमाम के तमाम लोग कहने लगे मानना ना मानना हमारा काम, जवाब देना आपका काम। आप जवाब दीजिए, माने या ना माने हमारा काम है। तो यहूदी आलिम कहने लगे जब तुम कहते हो तो ठीक है मैं जवाब देता हूँ। सवाल क्या था? जन्नत के चाबी किसके हाथ में है? मां मिफ्ताहुल जन्ना, जन्नत के चाबी किसके हाथ में है? यहूदी आलिम कहने लगे जन्नत के चाबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। लोगों ने कहा जन्नत के चाबी जब उसके हाथ में है, जन्नत का ठेकेदार वो है, जन्नत वाले वो है, तो हमें जहन्नम के रास्ते में जा रहे थे लेकर के। कहा तो उसी वक्त हजारों के हजार के जितने भी लोग थे तमाम के तमाम लोग कहने लगे जब जन्नत के चाबी उनके हाथ में है तो हमें भी उन्हीं का कलीमा पढ़ना चाहिए। तमाम के तमाम लोग कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग मोहम्मदी बन के जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों तौबा भी कर लें, गुनाहगार हैं, बहुत बेहतर रात आने वाला है, मगफिरत की रात है। शबे बारात की रात में कोई बड़ी इबादत नहीं है, आप एक रात जाग लें मेरे भाइयों, ये कोई कामयाबी नहीं है। शबे बारात रात जागने की रात नहीं है, इसमें अल्लाह ताला गुनाहगारों की गुनाहों को माफ़ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसी रात को जागें और कब्रिस्तानों पे जाएं और मस्जिद पर जग करके खूब इबादत करें। नहीं मेरे भाइयों, एक बड़ी बात आप सुन लें 2 मिनट, कि आप पूरी रात ना जागें। अगर जागने इबादत करनी ठीक है, इबादत से कोई मना नहीं करता है। पूरे हदीस के किताबों में ज़ईफ और बोले ना कवि, ताकतवर हदीस और ज़ईफ हदीस, यानी पूरे हदीस की किताबों में ताकतवर हदीस कोई नहीं इस रात को बयान करने के लिए। ज़ईफ हदीसें लिया गया है, वो भी 10। उलमाए कराम लिखते हैं कि ये 10 भी कवी है, क्योंकि 10 की तादाद है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी इबादत हमें नहीं बताया इस रात में जागने की। तो हमें जागना है, इबादत करनी है, जो नमाज़ें हमें पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन याद रखें ईशा की नमाज जमात से पढ़े, पूरी रात इबादत करें। और अगर फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ा तो फरिश्ते कहेंगे लट लगाओ, है मिलेगा सवाब हो। फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ेंगे तो मिलेगा सवाब? नहीं मिलेगा। लेकिन यही उलमा बैठे पूछ ले, ईशा की नमाज आप जमात से पढ़ ले और फजर की फिक्र करें कि मैं फजर की नमाज जमात से पढ़ूंगा, तो ईशा पढ़ने और फजर पढ़ने उसके बीच की जितने भी टाइम है सब आपकी इबादत में लिखा जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज तो नहीं छोड़ेंगे, बोला नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में नमाजी बनाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदीना सिरातल मुस्तकीम पर गामिज़न फरमाए। और हम लोग आज के इस मजलिस में मन में दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपने पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह हम लोग इसके ऊपर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहीं भी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हिदीना सिरातल मुस्तकीम पर गामिज़न फरमाए। प्यारे बच्चों, आप लोग खुश हैं ना?